السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ترین ویڈیو ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی بہت اچھے طریقے سے اصلاح کرے گی۔ فتنہ دجال، جس کا ذکر احادیث مبارکہ کی صورت میں موجود ہے، اس روح زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ان میں فتنہ دجال بھی شامل ہے۔ اس فتنے کے بارے میں اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے آپ نے اس فتنے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اپنے ماننے والوں تک پہنچائی۔ دجال کے فتنے کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب معلوم ہو جائے کہ دجال آ چکا ہے تو بہادر بن کر اس کے پاس نہ جائیں بلکہ اس سے دور بھاگیں، کیونکہ کوئی مسلمان اس کے قریب جائے گا تو وہ خود کو تو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن وہ اپنا ایمان کھو دے گا، کیونکہ وہ دجال کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا۔ یہاں پر یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ دجال کا فتنہ کتنا ہولناک ہے۔ لیکن اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی، اور وہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی، کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کی جائے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ دوستو، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔ اس کی ایک اور صورت ریاکاری ہے، اور ریاکاری ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف و توصیف کریں۔ یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے؟ اور دوسری چیز کیا تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہیں، یعنی گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب معاشرے کے بڑے اور موثر لوگ بہت ہی گمراہ ہوں گے اور ان کے ماتحت لوگ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ، امراء اور وزراء وغیرہ، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے، جیسے کہ علماء اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ۔ اور جب لوگوں پر گمراہ کن قائدین مسلط ہو جاتے ہیں تو وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی وہ 2 چیزیں جن کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ تھی۔ تو آج خود دیکھیے، آج ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل نہیں کرتے۔ اگر کسی غریب کو 1000 روپے کی امداد دیتے ہیں تو ساتھ 5 لوگ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نمازیں دکھاوے کی ہوتی ہیں، اور اب تو محفل میلاد پر ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ شریکوں کو پتہ چلنا چاہیے اور پورے گاؤں میں پتہ چلے کہ فلاں گھر میں محفل میلاد ہوئی تھی۔ گمراہ کن قائدین ضرور ہمارے آس پاس ہیں، لیکن ان سے بچنا بھی ہم پر لازم ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور ان سے ہر صورت بچنا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔